جس طرح سے انڈیا اور چائنا کی آپس میں ٹینشن چل رہی ہے اور بیچ میں بار بار پاکستان کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے اوبیسلی بزنس ٹرمز ہیں چائنا کے ساتھ کہ وہ سی پیک بنا رہے ہیں, کبھی وہ کوئی ٹھیکہ ان کو دے رہے, بلکہ جو ایئرپورٹ کی بات آپ کر رہے تھے وہ بھی چائنا نے ہی بنا کے دیا تھا. تو مجھے بتائیے کہ یہ کہاں جاتا ہوا آپ کو لگ رہا ہے, کیا انڈیا ہینڈل کر پائے گا چائنا کو جس طریقے سے وہ بارڈر کے اندر آ جاتا ہے, اور کافی آگے تک بھی سنا تھا کہ وہ پہنچ گئے تھے. تو انڈین فورسز اور یا انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کو کہیں لے جا کے ختم کر پائے گی, یا یہ آپ اس پہ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بڑا کریٹیکل ایشو ہے جو انڈیا چائنا جو ریلیشن شپ ہے اس وقت جس سچویشن میں چلا گیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کافی بڑا ایریا جو ہے اس پہ چین نے قبضہ کیا ہوا ہے. ابھی لیٹسٹ یہ تھا کل تک کہ جو انڈین فورسز ہیں انہوں نے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ واپس لیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے درمیان جو مذاکرات وغیرہ بھی ہوئے ہیں جو ماسکو کی انٹرونشن کی وجہ سے کچھ چیزیں ان کی بیہائنڈ دا سین چل بھی رہی ہیں. اس میں امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو دونوں ملک ہیں یہ سکسیسفل ملک ہیں اور ان کے آگے ایک بہت بڑا فیوچر ہے اور پاسبلٹیز ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک وار کی طرف جائیں گے, چونکہ وار ان حالات میں دونوں میں سے کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کے فائدے میں. اسپیسیفکلی یہ جو کرونا کرائسس سے دنیا نکل رہی ہے اس کی وجہ سے جو اکانومیز کو بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے, اور جو ان کی گروتھ ریٹ انڈیا کی جو ہے وہ ابھی سمجھا جا رہا ہے کہ نیگیٹیولی بھی جا سکتی ہے. یہی بات جو ہے وہ چین کے اندر ہے, اور وہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں یہ جو کرونا کی وجہ سے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ وار کی طرف جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے. اب دیکھیں چین کی ایک جنگ جو ہوئی 62 کی, اس کے باوجود جو ہے ان کے درمیان تعلقات میں کافی گرمجوشی آئی جس کی وجہ سے ان کے درمیان تجارت کا بہت بڑا ایک والیوم تھا ابھی انٹل ریسنٹلی کرونا سے پہلے. لیکن اب جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے کہ چین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان بہرحال ایک اوپن قسم کی کولڈ وار ہے, اور اس میں انڈیا کے لیے یہ ایک اپرچونیٹی ان کو نظر آ رہی ہے کہ چین کے خلاف جو گھیراؤ کرنے کا ایک انٹرنیشنل آپ سمجھ لیں کہ پلان ہے, اس کے اندر ان کو ایک اپرچونیٹی نظر آتی ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں اپنے آپ کو سٹیبل کریں اس خطے میں. اور اس حوالے سے ان کو بڑی انٹرنیشنل سپورٹ بھی ہے, اور خود ایشیا کے اندر مثلا جاپان جیسی کنٹریز جو ہیں, آسٹریلیا ہو گیا, اور اس طرح کی کنٹریز کی ان کو سپورٹ ہے. تو پاکستان کا نام اس میں اس لیے آتا ہے کہ ایشیا کے اندر یہ جو جتنی کنٹریز ہیں ان میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مکمل طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ چائنا کی ایک کلائنٹ سٹیٹ بن گئی ہے. اس میں چائنا کی جس حد تک انویسٹمنٹ ہے اور جس حد تک انٹرفیئرنس ہے, اور انٹرفیئرنس اس لیے ہے کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل افیئرز ہے وہ سمجھ لیں کہ پورے طور پہ چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے, بلکہ چائنا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ایک سال میں 3 دفعہ جو ہے وہ چین کی وجہ سے جو ہے وہ کشمیر ایشو کو سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس کیا گیا. اگر چین جو ہے فارملی نہ صحیح لیکن پھر بھی جو ڈسکشن ہی ہوئی ہے, چونکہ گزشتہ 70 سال میں یہ اتنے دفعہ یہ سیکیورٹی کونسل میں ڈسکشن نہیں ہوئی جو ایک سال میں ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوسری طرف جو انڈیا کے ساتھ ان کی اپنی ایک سچویشن بن گئی ہے یہ یونین ٹیریٹوریز بنانے کے بعد, جس کو چین نے اوپنلی اوپوز کیا ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ سارا جو ہے وہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا نیکسس آپ کہہ سکیں یا چین کی ڈومیننس کہہ سکیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں پاکستان اب چین کی کسی بات کو جو ہے وہ نہ نہیں کر سکتا. یعنی ایون دین کہ اگر چین چاہے تو اس کو جنگ میں بھی, اور اس طرح پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں انڈیا کے خلاف جو سرحد پہ یہ جو گزشتہ 1.5 سال سے یہ جو گولہ باری ہو رہی ہے, یہ اس میں بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ انڈیا کو دونوں طرف سے جہاں جہاں سے ان کو بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, تو نیپال میں بھی ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بہرحال یہ ایک کلیش ہے جو کہ انٹرنیشنل کلیش ہے جو انفارچونیٹلی آ کے تو ہمارے خطے میں جو ہے ریفلیکٹ ہو رہا ہے.
تو سر یہ کہاں آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنے دن اور یہ ٹینشن چلتی رہے گی چائنا کی اور انڈیا کی، یہ جلدی یہ ٹیبل ٹاک کر کے اور بس یہ اس کو؟ میرے خیال میں یہ اس کو بہت جلدی ریزالو کر دیں گے. جو ہے وہ چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ ایشوز کو ریزالو کیا جائے. 13 کنٹریز ہیں جن کے ساتھ چائنا کی بارڈرز ملتی ہیں، جن میں سے تقریباً 12 کے ساتھ انہوں نے یہ سارے ڈسپیوٹ جو ہیں ان کو سیٹل کر دیا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بڑی جو ہے وہ لگی بندی پالیسی ہے کہ اس کو ریزالو کرو، خواہ کسی قیمت پہ بھی کرو. بالکل صحیح. اور دوسرا جو ہے وہ اس وقت جس پوزیشن میں ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کی وجہ سے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کو بہت زیادہ تصادم کی سچویشن میں جائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک. سر لاسٹ کوشچن میرا آپ سے کہ FATF آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور کافی کوشش کے باوجود نکل نہیں پایا. اس دفعہ کیا صورتحال لگ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ انہوں نے کئی لوگوں کو، چاہے وہ حافظ سعید ہوں یا مسعود اظہر ہوں اور اس طرح کی بہت ساری جو آرگنائزیشن بین آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگائی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ نام بدل کے پھر آ جاتے ہیں اور الیکشن تک لڑ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ کوشش کی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نکل پائیں گے یہ گرے لسٹ سے؟ دیکھیں جی، یہ اس وقت جو کچھ انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا نا، یہ بھی گرے لسٹ کی وجہ سے ہی کیا کہ یہ جو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے انہوں نے قانون پاس کرا دیا، اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اسی وجہ سے تھا. تو اس لیے اس دفعہ ان کے پاس کافی کچھ ہے پیش کرنے کے لیے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو اللیگل یا بین قسم کی آرگنائزیشن اسلامک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن ہے، یہ سٹل آپریٹ کر رہی ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے. اور یہ اسپیشلی جو آزاد کشمیر کے علاقے میں بالکل اوپنلی جو ہے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ پہلے کرتے تھے، چندے کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیفائن آپریٹنگ، کہ جب وہ سارا کام وہی کر رہے ہیں اور کام ہی دو تھے ان کے، ایک لوگوں کو درس دینا کہ جہاد کرو یا دہشت گردی کا درس دینا اور دوسرا چندہ جمع کرنا، تو وہاں پہ اوپنلی یہ دونوں کام اس وقت بھی ہو رہے ہیں. لیکن وہاں چونکہ میرے خیال میں کوئی میڈیا نہیں ہے یا اس وجہ سے ممکن ہے ان نوٹس جا رہا ہو، لیکن خود پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں ڈیفرنٹ ناموں سے اور ڈیفرنٹ روپ لے کے تو یہ کام ہو رہا ہے. سر یہاں پہ جس طرح سے اب جو مائنورٹیز ہیں پاکستان میں جو اب بچ گئی ہیں، کیونکہ کافی ساری تو کہا یہ جاتا ہے نا کہ جی جب بنگلہ دیش بنا تو بہت سارے لوگ ادھر چلے گئے، لیکن خیر جو رہ گئے تھے ان کو بھی زیادہ تر کو آپ کو پتہ ہے کہ بھگا دیا ہے یا مار دیا ہے یا پھر ان کے ریلیجن چینج کروا دیا. تو ان کے اوپر ابھی بھی سندھ میں جو ہے وہ ان کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سال میں 1000 سے اوپر وہ بچیاں جو ہیں، چاہے وہ 13 سال کی ہوں 14 سال کی ہوں، اور بڑے دھڑلے سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور جو لوگ اٹھاتے ہیں یہ میاں مٹھو اور اس طرح کے لوگ، ان کے ساتھ پرائم منسٹر اور دوسرے منسٹرز کی پکچرز بھی ہوتی ہیں. اس کی نسبت عمران خان صاحب کی سوچ الیکشن سے پہلے یا چند سال پہلے جو ہے وہ بہت اچھی تھی، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد جو اپروچ انہوں نے اختیار کیا وہ تو ٹوٹلی پرو فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ اپروچ ہے. ہر ایشو پہ از ناٹ جسٹ پیس اینڈ وار ود انڈیا. یہ ہر ایشو پہ آپ دیکھیں گے فائنلی گھما پھرا کے تو جو ان کی کنکریٹ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسلامسٹ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے سرکل میں کوئی ایسا بندہ شامل ہو گیا جو ان کو انفلوئنس کرتا ہے یا کیا ہے، لیکن دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ آئی ایم ٹیلنگ یو، چونکہ یہ ٹوٹلی ان کی پرسنالٹی کے اگینسٹ جو ہے نا ایک سٹینڈ ہے جو اب وہ لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے جوائن کیا. آئی ایم سو آنرڈ. تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ نیکسٹ ٹائم بھی ہمیں جوائن کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو.